ہے وہاں۔ پھر رات کو میں یہاں ٹھہرا ہوا تھا، اس بزرگ کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ رات کو 3 بجے، سردی کی رات تھی، سردی تھی، 3 بجے اٹھا، میں نے نماز پڑھی، 6-8 رکعتیں میں نے پڑھی۔ میرے کمرے کا دروازہ میں نے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ بند کیا ہوا تھا، لیکن اندر سے کنڈا نہیں لگایا تھا۔ وہ کمرے میں انہوں نے مجھے سلایا۔ اچانک وہ بوڑھا عالم آ گیا، رات کو 3 بجے آ گیا، کہنے لگے کہ بیٹا اس وقت آپ جاگ رہے ہیں، میں جاگ رہا ہوں، ایک اللہ کی ذات جاگ رہی ہے، میرے مدرسے کے بھی سب سو گئے، ہمارے بچے بھی سب سو گئے، آپ ہیں میں ہوں؟ میں نے کہا جی قربان جاؤں، جی جی۔ فرمایا کہ بیٹا ایک میرے ساتھ وعدہ کرو کہ حدیث پڑھاتے ہوئے آپ آسمانی رنگ کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں اور آپ خاکی رنگ کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ سفید کپڑے پہنیں گے۔ بخدا اس سے لے کر آج تک 15-20 سال ہو گئے میں سفید کپڑے پہنتے۔ ایک جوڑا اس نے میرے لیے لایا تھا۔ دوسرا ایک گولڈن رنگ کی ایک گھڑی تھی میری، سمجھے، جو راڈو گھڑی ایرانیوں نے دیا تھا مجھے، کہا کہ بیٹا یہ سادی سی گھڑی یہ میرے طرف سے لے لو، اس گھڑی کو بیچو، اس اپنے لیے کتابیں خریدو، کسی اور کام میں لگا دو۔ میں نے کہا جی قربان۔ فرمایا کہ بیٹا تیسرا کام یہ ہے کہ پگڑی کا اہتمام کر لینا۔ تو میں اب جاتا ہوں پگڑی کا اہتمام کرتا ہوں، ویسے سفروں میں، بیانات میں، ختم بخاریوں میں، ان چیزوں میں پگڑی کا۔ فرمایا کہ جب آپ نے اس کا اہتمام کر لیا تو اب فرماتے اب میں چھپا رہا ہوں، آگے بات چھپا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان عمرو بن میمون الجنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ میری سند ہے سمجھ شریف میں، ان شیخ فلان ان فلان ان فلان ان عمرو بن میمون الجنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سند میری 3-4 واسطوں میں نبی تک پہنچتا ہے، یہ سند کی میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ فرمایا میں نے افریقہ میں 1-2 علماء کو اجازت دی ہے، اور حضرت اقدس علامہ بنوری کو میں نے اجازت دی ہے، اور آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ باقی میں نے کسی کو میں نے نام اس کا چھپایا، ان شیخ فلان ان عمرو بن میمون الجنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھتا ہے؟ چونکہ مجھے اجازت ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دے دے، تو میں آپ کو کہ اجازت دے دوں، مجھے اجازت انہوں نے دی بھی نہیں، سمجھے؟ تو وہ ان کے ہے، مجھے کہہ رہے تھے اس وقت حدیث کی کتابیں میرے پاس ہوتی تھیں، لیکن یہ کہ پھر بھی تھوڑی سی۔ تو فرمایا کہ بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے گا، اور خوب آپ کی پیشانی سے مجھے پتہ چلتا ہے، اس لیے میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، لیکن یہ رنگین رنگین کپڑے بھی چھوڑ دے، ساتھ ہی پگڑیوں کا اہتمام کریں، اپنے بالوں کو بھی بنا دے، درودوں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، لگے رہیں، چھوڑے نہیں۔ سمجھ شریف میں، غبی محنتی کبھی ناکام نہیں رہا، ذکی بغیر محنت کے کبھی کامیاب نہیں رہا۔ آئے بولو زکریا زندہ باد، بولو غبی محنتی کبھی پیچھے نہیں رہا، ناکام نہیں رہا، ذکی مغرور بغیر محنت کے کبھی کامیاب نہیں رہا۔ کیا ہمارے بزرگ تھے جی، کیا ہمارے بزرگ تھے۔ اس لیے یہ غرور مرور چھوڑو۔ اگر آپ کے پیٹ میں پاخانہ نہ ہوتا تو آپ غرور کر سکتے کہ ہم ذوات قدسی ہے، لیکن آپ ذات اقدس نہیں ہے، ذات اخبث ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اپنی اصلیت کو سمجھو۔ تراب من تراب علی تراب فی تراب، بولو کم ابا تراب میں نے آپ کو بتایا، تراب مٹی ہے، مٹی سے بنا ہے، علی تراب مٹی پر یہ ہے کہ زندگی گزارا، من تراب مٹی سے پیدا ہے، اور فی تراب مٹی کے اندر جائے گا اور مٹی سے اٹھے گا۔ تراب من تراب علی تراب فی تراب۔ اور اسی علی کا قول ہے کیف یفتخر من اول نطفہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ بیان مولانا منظور مینگل صاحب کا بہت ہی لطف اندوز اور پر اثر، پر نصیحت سے لبریز بیان ہے۔ اس میں حضرت نے جتنی نصیحت کی ہے شاید کہ کہیں اور کی ہو۔ یہ دارالحدیث، دورہ حدیث جسے کہتے ہیں، کلاس ہے، اور وہاں حضرت جی نے اپنے شاگردوں کو درس کے درمیان نصیحت کی کہ طلبہ کرام خاص طور پر پگڑی باندھنے کے اہتمام کریں۔ پگڑی باندھنا یہ جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اور اس کے کئی فوائد ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے فتنوں کے دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا
اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں یہ الگ بات ہے اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں، لیکن اتنی بڑی حدیث جس کی فضیلت 100 شہیدوں کے برابر، آج پگڑی باندھنے کی، ٹوپی پہننے کی، مسواک کرنے کی اتنی جتنی سنتیں ہیں وہ ناپید ہو چکی ہے۔ تو اس دور میں فتنوں والے وقت میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس پر ضرور عمل کریں۔ یہ تو نصیحت خاص طور پر طلباء کے لیے تھا، لیکن یہ نصیحت ہم عوام کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم بھی جناب محمد الرسول اللہ کی امتی ہے، تاکہ ہم بھی کل روز محشر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے والے، چہرہ دکھانے والے تو بن سکے، اور چہرہ تو دکھا سکے کہ ہم نے بھی تو آپ کے سنتوں پہ عمل کیا ہے۔ تو اگر یہی اس بیان کا مقصد ہے، یہ جو چینل پہ میں اپنے یہ بیانات اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو، تو اللہ رب العزت ہمیں ان بیانات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔